السلام علیکم دوستو، بہت سارے آپ کے دوستوں میں سے ریکویسٹ آئی تھی کہ جنرل نالج بیس جو پیپرز ہوتے ہیں ان کا پیٹرن بتا دیں. تو آج میں اسی سلسلے میں کچھ تھوڑی سی ویڈیو بناؤں گی. تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ممکن حد تک سیٹسفائیڈ کر سکوں اور جو سوال آتے ہیں ان کے جواب بھی دے سکوں. تو سم ٹائمز کچھ دیر ہو جاتی ہے، سم ٹائمز اگر ٹائم ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں جلدی جواب دے دوں. تو آج ہی ویڈیو کی طرف یہ کچھ میرے پاس پیپر پیٹرنز پڑے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پیپر پیٹرنز ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکول مینجمنٹ پہ کہ اسکول کی مینجمنٹ کیسی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، بچوں کے لیول کو سمجھتے ہیں. تو اس حساب سے وہ خصوصاً جو جی کے بیس پیپرز ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ بنائے جاتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر کیسا ہے جی کے کا، وہ کس لیول تک بچوں کو دیکھتے ہیں، کس لیول پہ لے کے آ کے بچوں سے کوسچن آنسر کرتے ہیں. میرے خیال میں جی کے بیس پیپر جو ہے وہ اگر آپ ایم سی کیوز فارم میں لیں گے تو یہ بہت اچھا رزلٹ بھی دے گا اور بچوں کو اس چیز کی سمجھ بھی آئے گی. اور وہ دیکھیں جی کے میں ایکسپلینیشن آپ نہیں دے سکتے. جی کے بیس جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ آنسر ہو، ٹھیک ہے. اور اس کی کلاس میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو ٹو دی پوائنٹ آنسر بتائیں، ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس جو بک ہے وہ 3 ہے جنرل نالج نیو آکسفورڈ کی، جس کی آئی تھنک آئی ایم شیور بولے کہ ویڈیو بھی ہے اور آپ لوگوں نے بہت اپریشیٹ مجھے کیا اس ویڈیو پہ. تو اس کے کچھ چیپٹرز کی میرے پاس ورک شیٹس ہیں، اگر میں آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر سکوں تو یہ ہے یونٹ 5، ٹھیک ہے، انرجی اینڈ اٹس سورسز. تو آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس بیس پہ ورک شیٹ بنی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آپشنز میں آنسر بتانے ہیں بچے کو. اگر آپ نے بچوں کو صحیح سے ایکسپلین کیا ہوا ہے تو یہ چیز ان کے لیے ایک نشان لگانا، اس کو سلیکٹ کرنا، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اب کوسچن 2 ہے، یہ بھی آپشنز میں ہے، 3 بھی آپشنز میں ہے، 4 بھی آپشنز میں ہے. جی کے بیس میں لمبے لمبے سوال جواب ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ یونٹ 5 ہے، سوری. اب اس میں میچ دی سورسز آف انرجی ان کالم، یہ دیکھیے بچے اگر سمجھتے ہوں گے تو اس چیز کو بہت اچھی طرح کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، کالم اے اینڈ کالم بی. اب 1 2 3 4 اس میں آپشنز دیے گئے ہیں اور یہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ اس کو ایکسپلین اسی طرح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. کالم اے، اب یہ اس کا آنسر ہے. 1 میں سن ہے تو اس کا آنسر جو ڈسکرپشن میں ہے وہ کون سے نمبر میں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کو دیکھ لیں، یہ یونٹ 5 کی ورک شیٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو پلیز لے لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. اسی طرح میرے پاس ہے یونٹ 8، آ جائیے. یونٹ 8 ہے، یہ ہے فوڈ. یس، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یعنی اس کے جی کے میں تو کچھ جو ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اتنے آپ کی نارمل ٹاپکس ہوتے ہیں، بیسک ٹاپکس ہوتے ہیں کہ وہ تو ویسے ہی آپ بچوں کو گھر میں چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، مینرز کے بارے میں، گڈ اینڈ بیڈ ہیبٹس کے بارے میں. یہ ساری چیزیں جی کے بیسیکلی ہے یہ آپ کی ڈیلی روٹین کی جو مینرز ہوتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو گراؤنڈ لیول پہ جی کے ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. تو اب آ جائیے، یونٹ 8 کی ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز مطلب اس بیس پہ آپ پیپرز بھی بنا سکتے ہیں اور اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بچے کا اسکول ہے، جو ٹیچر ہیں وہ کس حساب سے بچے کو لے کے چل رہے ہیں. میرے حساب سے اسی طرح کے پیپرز آنے چاہیے جس طرح کے یہ ہیں.
ون ورڈ آنسر ہونا چاہیے، اس میں آپشنس کے تھرو ہونا چاہیے، چوائس ہونی چاہیے اور سلیکٹ اور میچنگ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ٹرو اور فالس میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیں فائنڈ دا آڈ ون اینڈ ایچ لسٹ، یعنی آڈ ون آؤٹ اس میں ہے. یہ ایک قسم کی پزل گیم بھی ہے. یہ ہے یونٹ 8. ٹھیک ہے، یہ یونٹ 8 کی ایکسرسائز بھی ہے، اسی میں کور ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اسی طرح کا ایگزام ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی آ جائیے یونٹ 8 فوڈ. سیم ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں پریپیئر یور ہیلدی بریک فاسٹ. ایک بچے کو کہا گیا کہ اپنی ایک پلیٹ ریڈی کریں جس میں آپ ہیلدی بریک فاسٹ کیا لیتے ہیں. اس میں فروٹس ہیں، گرینز، ویجیٹیبلس، پروٹینز. ٹھیک ہے، اگر آپ چیپٹر دیکھیں گے تو اس میں ورک شیٹس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کیا دیا ہوا ہے. اب پیپر پیٹرنز بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے. تو اب آپ اپنے بچے کو تھوڑا بہت اس حساب سے پریپیئر کر دیں. اب ٹیچر کس طرح کے پیپر بنائیں گی یہ تو آپ اپنی اسکول سے ہیلپ لے لیں، ٹیچر سے ڈسکس کر لیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. تو اگر آپ جی کے بکس کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کو دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ لائن مل جائے گی کہ پیپر کس پیٹرن کا آ سکتا ہے. تو یونٹ 9 ہے قائد اعظم محمد علی جناح. اس میں چوز دا بیسٹ آنسر ہے. پاکستان بیکیم این انڈیپینڈنٹ نیشن آن. اب یہ آپشنز دیے ہوئے ہیں. کریکٹ آنسر بی 14 اگست. اب یہ قائد اعظم جوائن مسلم لیگ ان. یہ سارے آنسر چیپٹرز میں موجود ہوتے ہیں. بس اگر آپ کے بچے نے چیپٹر پڑھا ہے تو وہ کسی بھی طرح کا سوال حل کر سکتا ہے. کوشش کریں ایگزام کے دنوں میں نہ صرف جی کے بلکہ ہر سبجیکٹ کے جو ٹاپکس ہیں، جو مضمون ہیں، جو سبق ہیں وہ بچے کو ایک دفعہ پڑھا دیں آپ. اگر بچے نے لیسن پوری طرح اچھے طریقے سے سمجھا کے پڑھ لیا سمجھ کر تو کوئی مشکل نہیں کہ کہیں سے بھی سوال آ جائے چیپٹر میں سے، یونٹ میں سے، سبق میں سے، تو وہ حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایکسرسائزز نہ بھی کروائیں بچوں کو، لیکن اگر آپ بچے کو پورا لیسن اچھی طرح کروا دیں گے تو آئی ایم شیور وہ اس کو اٹیمپٹ ضرور کرے گا. یہ یونٹ 9 ہے. ٹھیک ہے، ابھی آ جائیے یونٹ 10 کی طرف. علامہ محمد اقبال. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز میں آپ کو بتا رہی ہوں آکسفورڈ جنرل نالج بک 3 کی. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیلز ہیں، یہ ایکسرسائزز ہیں. اسی کی بیس پہ آپ کو پیپر بھی آ سکتا ہے اور آپ خود بھی اس پہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یونٹ 10 ہے. اب آپ دیکھیں اس میں بہت اچھے طریقے سے 10 اس میں سینٹینسز میں علامہ محمد اقبال کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ دیکھیں، نیم، فادرز نیم، مدرز نیم، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، آکوپیشن، فیمس پوئٹری، فیمس پوئم، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف دس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب بھی ایک لفظ کا یا 2 لفظ کا آنسر ہے، جیسے ری رائٹ دا فالس سینٹینسز ٹو میک دیم ٹرو. یہ جو لکھی ہوئی ہے 1 میں، یہ فالس لکھی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، انہوں نے جو سینٹینس میں لکھا ہوا ہے وہ کراچی ہے. اب آنسر اس کا ہے لاہور. آپ اس کو کمپلیٹ لکھیں گے لوکیٹڈ ان لاہور. اگر آپ سمپل لاہور بھی لکھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ٹیچر نہیں کاٹ سکتی اس کو. اچھا، نمبر 2 پہ آ جائیے. کچھ بلر ہو رہی ہے ویڈیو، جسٹ اے منٹ. علامہ اقبال از آلسو نون ایز پوئٹ آف ویسٹ. ٹھیک ہے، یہ ویسٹ کی اس میں مسٹیک ہے، پوئٹ آف دی ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال. یہ پوری ایکسرسائز ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں. اس میں یہ پوری ایک ایکسرسائز. اچھا، یہ مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی یونٹ 10 علامہ اقبال کی ایکسرسائز کی بھی، تو یہ تقریباً پوری سالوڈ ایکسرسائز ہے اس کی یونٹ 10 کی.
ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. یہ سوال جواب بھی آئی تھنک یہی ہیں اس کے. جی یہ پورے چیپٹر میں سے ہی شارٹ کوسچنز لے کے اس کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یونٹ 13 ہے آئی تھنک. یس یونٹ 13 یہ ہے فورس اینڈ مشینس. یہ بھی کلاس 3 جی کے کی بک کی ہے، نیو آکسفورڈ کی. اب چوز دا کریکٹ آنسر اینڈ فل ان دا بلینکس. رائٹ، اس میں بھی آپشنس کے تھرو بچوں سے آنسر مانگا گیا ہے. اب یہ دیکھیں، میں پھر وہی بات کروں گی کہ اگر آپ بچے کو چیپٹر ٹھیک طرح سے اس کی ریڈنگ کروا دیں. ریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ریڈنگ میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، اور جب پیپر یا کیوری یا جو کچھ بھی بچوں کے سامنے آتا ہے تو وہ ان کو ریڈنگ ان کے ذہن میں آتی ہے اور وہ اس کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈنگ بہت ضروری ہے. یہ ہے یونٹ 13، یہ اس کی ایکسرسائز بھی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی یہ یونٹ 11 ہے، چینجنگ ورڈ. چینجنگ ورڈ میں دیکھیں آپ، یہ پاسٹ میں ورڈ مینس کہ یہ زمانے کی بات ہوئی ہے کہ جو پاسٹ میں لوگ تھے وہ کیا یوز کرتے تھے. جیسے سمپل کلوتھس پہنتے تھے، ورائٹی آف فوڈ ابھی پریزنٹ میں ہو رہا ہے. سلو ٹرانسپورٹ تھی جیسے کارٹ وغیرہ، اور فاسٹ ٹرانسپورٹ ہے، فاسٹ کمیونیکیشن ہے. یہ ایکچولی کمپیریزن ہے نیو اینڈ اولڈ، پاسٹ اور پریزنٹ کے زمانے میں. ٹھیک ہے، ری رائٹ دا فالس اسٹیٹمنٹ ٹو میک دیم ٹرو. یہ وہی ہے. یہ ایکسرسائز سالو ہوئی ہوئی ہے ساری. یہ ہے یونٹ 11، آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں سے آئی تھنک یہ آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ یونٹ 13 ہے. اچھا اب میں پریپ لیول پہ بات کروں گی. پریپ لیول پہ بھی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پریپ لیول پہ بچے تھوڑے سے معصوم ہوتے ہیں، ان کو اتنی چیز سمجھ بھی نہیں ہوتی. اتنی ٹیکنیکلی بچوں کو ہم نہ سمجھا سکتے ہیں، ان کو بہت آسان طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ورک شیٹ میرے پاس ہے، جیسے فل ان دی بلینکس. دا لارجسٹ پلانٹ دس دا اونلی پلانٹ سوٹیبل فار لیونگ. ٹھیک ہے، اس طرح کی ایک چھوٹی سی ورک شیٹ آپ بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے. دیکھیں اگر آپ خود سے ان چیزوں کو، چیپٹرز کو سمجھیں گے تو آپ خود بھی ایک چھوٹی سی ورک شیٹ بنا کے، سوال بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں. آئی تھنک آئی ایم شیور آپ کو یہ ویڈیو کچھ پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کے لیے یوزفل بھی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، کسی یوزفل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر ویڈیو اچھی ہے تو آپ پلیز لائک کر دیں اور اس کو فارورڈ بھی کر دیں. تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم.